thank you so much for being on the program. خان صاحب کے پاس آپشنز کیا نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ یہ بھی ڈیسائیڈ کر لیا گیا ہے کہ آرمی چیف ہم نے تعینات کرنے ہیں، یہ بھی ڈیسائیڈ کر لیا گیا ہے کہ الیکشنز نہیں ہوں گے، قانون کے تحت استحقاق پرائم منسٹر کے ساتھ ہے، تو کیا آپشنز ہیں اس وقت خان صاحب کے پاس؟ دیکھیں، خان صاحب کے جو آپشنز ہیں وہ تو دورانی صاحب بیٹھے ہیں، ان کی پارٹی کے ہیں، وہ بہتر بتا سکتے ہیں، مگر میرے خیال میں اس وقت ارلی الیکشن سے بہتر آپشن صرف خان صاحب نہیں، اس ملک کے لیے بھی اور کوئی نہیں ہے۔ جو ٹرموائل ہے، جو کنفرنٹیشن ہے، جس طرح ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، جس طرح صوبے میں اور گورنمنٹ ہے، مرکز میں اور ہے، کوہیژن نہیں ہے، اس طرح گورنمنٹس کی اس قسم کے عدم استحکام، اور پھر معاشی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ معاشی عدم استحکام ہے۔ کہاں مفتاح کہتے تھے کہ آئی ایم ایف کی ڈیل کی خبر کے ساتھ ہی ڈالر کہیں چلا جائے گا، اور کہاں آج آپ دیکھ رہے ہیں انٹر بینک 238 سے کراس کر گیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صرف نہیں بلکہ اس ملک اور اسٹیٹ کے پاس اس وقت ارلی الیکشن کے علاوہ اور کوئی، دیکھیں نا، اگر خان صاحب لوگ سمجھتے کہ جی ویسے ہی شور مچا رہے ہیں تو الیکشن ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ وہ کم لوگ نہیں ہیں۔ ابھی الیکشن ہوا پنجاب میں 15 سیٹیں 20 میں سے وہ لے گئے ہیں، تو کوئی ٹھرے گا تو ٹھر جائے گا، آپ الیکشن کروا لیں۔ اس ٹرموائل میں اس قسم کی کنفیوز اسٹیٹ، عدالتوں کے فیصلے علیحدہ آ رہے ہیں، اس پہ الیکشن کمیشن سے لڑائیاں علیحدہ ہو رہی ہیں، میاں صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، مریم بی بی کچھ کہہ رہی ہیں، خان صاحب موبلائز کر رہے ہیں اپنی پارٹی کو، آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام چیزوں کا صرف یہ ثابت کرنا، جی ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پرائم منسٹر میاں شہباز شریف ہے، یہ انہی کا اختیار ہے وزیر اعظم کو اس وقت تک لگانا۔ آپ جلسوں میں اس پہ احتجاج بھی کر سکتے ہیں اور اس پہ لوگوں کو موبلائز کر کے کوئی تحریک بھی چلا سکتے ہیں اور لوگوں کو اسلام بھی لا سکتے ہیں۔ اس سے بھی کسی دوست نے کہا جی کیا ہو جائے گا، آپ اگر جھنگ میں تقریر کر لیں تو کیا اس سے میاں شہباز شریف کے اختیارات کم ہو جائیں گے؟ میں نے کہا بالکل نہیں ہوں گے۔ اگر وقاص اکرم جھنگ میں تقریر کرے گا تو اس سے میاں شہباز شریف پرائم منسٹر پاکستان کے اختیارات میں کمی نہیں آئے گی۔ بٹ جس وقت ایک پاپولر پارٹی اور ان کا پاپولر لیڈر اس ملک کے مختلف ضلعوں میں ڈیلی جلسے کرے گا اور 20 میں سے 15 سیٹیں جیتے گا، 9 سیٹوں پہ خود کھڑا ہو جائے گا، اور وہ جس وقت کہے گا تو اس چیز کے اوپر کئی کوریڈور جو ہیں ان میں پریشانی بھی ہوگی، اس کی وجہ سے ٹرموائل بھی ہوگا اور اس کی وجہ سے چیزیں جو ہے وہ موو بھی کریں گی۔ سو میرے آپ کے کہنے اور عمران خان کے کہنے میں، یا عمران خان کی جگہ کوئی بھی اور ان کی پاپولیرٹی لے کے اور اس مینڈیٹ کے ساتھ کھڑا ہوتا تو چیزیں قابل وہ ہوتی، ٹینشن ضرور کریٹ ہوتی، اور وہ ہو چکی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رادر اب ہر کوئی اپنا لوہا بنوانے کی کوشش کرے۔ جس وقت نون لیگ نے عدم اعتماد کیا تھا اس سے 3 دن پہلے کہ آپ ان کی ذرائع کی خبریں، ان کے بیانات دیکھ لیں، وہ کہتے تھے کہ جی الیکشن ایسے ہی گورنمنٹ میں آ جائیں گے، ہم الیکشن کرا دیں گے اور ہم کو ڈیزالو کر دیں گے۔ چلو جی اللہ نے تھوڑے دیر مہربانی کر چلی، آپ اسمبلی جو ہے وہ ابھی تو اب آپ اعتراض کر رہے ہیں نا، وہ جس لقمان حکیم نے بھی آپ کو مشورہ دیا تھا عدم اعتماد کا اور خام کا پرائی لانتے اپنے گلے ڈالنے کا، وہ آپ نے ڈال لی۔ اب آپ وہاں پہ بیٹھے ہیں اور آپ بیٹھتے ساتھ ہی آپ نے فیصلہ کر لیا کہ آپ نے اسمبلی کو چلانا ہے۔ اب جو آپ کا مطالبہ تھا الیکشن کرانے کا وہ خان صاحب کر رہے ہیں، وہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن کراؤ۔ تو اس ملک کو کسی عجیب سمت میں دھکیلنے سے بہتر نہیں ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنے خود کتنے پانی میں ہے وہ دیکھ لے گا۔ اگر خان صاحب کے پلے کچھ ہوگا تو وہ لے جائیں گے، اگر نون لیگ کے پلے کچھ ہو جائے گا تو وہ سیٹیں لے جائیں گے۔ رائٹ، میرے خیال میں، اور یہ اس ملک میں کوئی ایسی فریا، یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے، یہ لوگ آج کل ایسے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ جی یہ کیسے ہوگا، کیوں گا؟ تو اس ملک میں پہلے اسمبلیاں ڈیزالو نہیں ہوئی، اس ملک میں پہلے ارلی الیکشن نہیں ہوئے، اس ملک میں ایکسٹینشن نہیں آئی، اس ملک میں کیا نہیں ہوا پہلے جو اب خان یا کیا کہہ رہا ہے کرنے کو، یا وہ کون سا ایسا جواب میاں نواز شریف کی یا پیپلز پارٹی جو ہے زرداری کی پارٹی وہ ایسا جواب دے رہی ہے جو آج سے پہلے کسی نے نہیں دیا۔ یہ ریگرجیٹیشنز ہیں یہ ساری۔ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن اس کنفیوزڈ اسٹیٹ آف افیئرس کو جو ہے وہ ختم کرے گا، اور ایک سو آپ کہہ رہے ہیں اس کنفیوز اسٹیٹ کو الیکشن ختم کرے گا۔ فاروق ستار صاحب، تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام۔ اس وقت ایلائز کے آپ کو کیا لگ رہا ہوگا کہ ایلائز اس وقت کیا سوچ رہے ہوں گے، اور جب حکومت یہ چاہتی ہے کہ وہ مدت پوری کر لیں لیکن دوسری طرف ایک پارٹی مسلسل کہہ رہی ہے ہم نے مدت پوری نہیں کرنے دینی، تو پولیٹیکل سٹیبلٹی کیسے آئے گی؟
اور چاہے پی ٹی آئی فار دا ٹائم بینگ اپنی ایک پاپولرٹی جو ایک سمپتھی ویو اس کو ملی ہے، جو مس فائر یا مس کیلکولیشن ہوا تھا پی ڈی ایم سے کہ انہیں وقت سے پہلے ہٹا کر مظلومیت کا جو ہے وہ ایشو ان کے ہاتھ میں دے دیا، پھر جو نیریٹو آپ نے بڑا انٹرسٹنگ ورڈ استعمال کیا، آپ نے کہا مس فائر ہو گیا پی ڈی ایم سے. اب آپ مطلب متحدہ کو جانتے تو ہیں اچھی طریقے سے، متحدہ قومی موومنٹ سے کیا ہوا تھا؟ ان سے بھی مس فائر ہوا تھا یا ان کا صحیح نشانے میں گیا تیر؟ دیکھیں متحدہ قومی موومنٹ کی جو ڈرائیو ہے نا، پالیسی ڈرائیو، وہ ان کی اپنی کوئی انڈیجنس ان کا کوئی میکینزم ہے نہیں اس وقت، اور میں ایم کیو ایم کا پارٹ نہیں ہوں، اور مجھے اپنا بڑا بھائی سمجھ کے وہ مجھ سے ہاں، لیکن وہ مجھ سے مشورہ بھی لینا گوارا نہیں کرتے. اگر مجھ سے مشورہ لیں تو آپ یقین مانیں کہ آج ان کے یہ حال نہ ہو کہ ٹائٹینک ان کا 75% پانی کے اندر چلا گیا. ان کی ڈرائیو کیا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی ڈرائیو اقتدار اقتدار اقتدار. انہوں نے دیکھا کہ ہوا کا رخ بدل رہا ہے، انہیں یہ محسوس ہوا کہ اب عمران خان کی حکومت نہیں ٹھہرے گی، انہیں اشارہ ملا نہ ملا. اچھا دوسری ڈرائیو ہوتی ہے اقتدار، اور دوسری ڈرائیو شاید پیسہ ہے، کرپشن ہے، وزارتیں ہیں، اور اس مرتبہ انہوں نے لڑکی بھی لی، وزارتیں لی، اور اس کے ساتھ جہیز بھی گورنرشپ کا، جو کہ ابھی وہ جہیز ملا نہیں ہے. مہر کی رقم تھی ایڈمنسٹریٹرشپ، وہ بھی نہیں ملا. ہاں کے پی ٹی کی ٹرسٹی شپ مل گئی ہے. ایک دوست ہیں سربراہ کے، وہ وزیر اعظم کے ایڈوائزر بن گئے، صادق افتخار. تو اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی سے زیادہ شیئر اس حکومت میں ان کو مل گیا ہے. تو ان کو تو ان 7 سیٹوں پر جب تک اپنے اس ہنی مون پیریڈ کو اسٹریچ کر سکتے ہیں کرنا ہے. اس کے بعد جس طرح کا ڈسکنیکٹ ان کا عوام سے ہے، جس طرح کی ان کی لوگوں میں جو متنفر ہیں، بدزن ہے، یہ اگر بلدیاتی انتخابات ہو گئے تو لگ پتا چلے گا انہیں کہ یہ کہاں پر کھڑے ہیں. نہ ان کا میئر آ رہا ہے، نہ کسی ڈی ایم سی کا چیئرمین آ رہا ہے. اس وقت یہ صورتحال. تو ان کی ڈرائیو مختلف دیکھیں نا. لیکن اگر اجازت دیں تو ان کی ڈرائیو ذرا ان سے بھی سن لیں. ایک شکوہ ہے ہمارے پاس خواجہ اظہار صاحب کا، وہ بھی ذرا سن لیں. لیٹس واچ ہم. جب سے حکومت چھوڑنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، وہ وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھنا چھوڑ دیں. چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں، چاہے شہباز شریف صاحب ہوں، چاہے بلاول زرداری صاحب ہوں. ہم بھی طے کر لیں گے کہ انتخابی سیاست کرنی ہے یا انقلابی سیاست کرنی ہے. اور ایک بار ہم نے انقلابی سیاست ایوانوں کو چھوڑ کے شروع کر دی تو بہت مشکل ہو جائے. ہم جمہوریت کو مضبوط کر رہے ہیں، وزارتوں کا ہمیں کوئی شوق نہیں ہے. خواجہ صاحب تو کہہ رہے ہیں ہم انقلاب کی بات کر رہے ہیں، انقلابی سیاست کی بات کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں اقتدار کی بات کر رہے ہیں. بھئی دیکھیں ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین دا ورڈز. اب عمل کیا کہہ رہا ہے، بیانات کیا ہیں، دعویٰ کیا ہے، اس کے برعکس عمل کیا ہے، اور کس طرح پی ٹی آئی یا وزیر اعظم عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا. میں نے تو اسی وقت کہا کہ ایم کیو ایم پر انا للہ و انا الیہ راجعون اپنی تباہی بربادی کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی. میں نے تو اسی وقت کہا تھا. دیکھیں میں تو نہ ان کے ساتھ تھا نہ ان کے ساتھ. نہ 4 سال میں عمران خان صاحب نے بھی مجھ سے کوئی مشورہ لینا گوارا کیا، جبکہ میں نے انہیں 2 سال پہلے ایک ایسا فارمولا کانسٹیٹیوشن کی کچھ شکیں تھی میں نے دیا، آرٹیکل 160 149 کا کلاس 4 اور آرٹیکل 140. میں نے کہا اس پہ اگر ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی 4 سالوں میں مل کے کام کرتے تو وہ صوبائی خود مختاری ہے جو 18ویں ترمیم تھی اس کو بائی پاس کر کے شہروں میں اپنے ووٹ بینک کو مضبوط اور مستحکم بنا سکتے تھے. اور یہ جو شہروں میں ووٹ بینک کی بات ہے نا فاروق ستار صاحب، کیونکہ کراچی کے معاملات کی تو آپ ایکسپرٹ ہیں، کچھ اور خبریں بھی آ رہی ہیں. آئی کم بیک ٹو یو.